آنے والا ہفتہ عمران خان، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کئی حوالوں سے اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 3 اہم محاذوں کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ حکومت جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لے، ان کا وقت پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے معاملات تو سب کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت پردے کے پیچھے ایک اور جنگ چل رہی ہے۔ پاکستانی عوام اس میں کس طرح پس رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیلات کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اس کے لیے آنے والی مشکلات ہیں۔ جہاں ایک طرف ثالثی کے معاملے کو لے کر پاکستان کی ہر طرف پذیرائی ہو رہی ہے، حکومت کی بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں، وہیں کچھ چیلنجز بھی خاص طور پہ نون لیگ کی حکومت کو درپیش ہیں۔ اب ان دنوں خاص طور پہ میڈیا کی دنیا کی بات کی جائے تو خاص طور پہ جنگ اور جیو نیوز کی طرف سے بھی ایک بڑی تبدیلی یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ وہ میڈیا کے وہ ادارے ہیں جو کہ نون لیگ کی حکومت کی خاص طور پہ غلطیاں بھی، کوتاہیاں بھی ان پر پردے ڈالتے تھے، اور کوئی کرپشن سکینڈل کم از کم ان کے تو یہاں پہ سامنے نظر نہیں آتے تھے۔ جبکہ دوسری جانب اب صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ملکی سیاست کی بات کریں تو سیاسی صورتحال کے اندر یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پالیسی میں تبدیلی کی گئی ہے تو سب سے پہلے وہیں سے تنقید آتی ہے، جہاں پہ تنقید کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب حال ہی میں انصار عباسی، جو کہ پہلے عام طور پہ نون لیگ کے خلاف لکھنے سے ذرا گریز کرتے تھے، اب انہوں نے بھی حال میں حکومت کا ایک بڑا کرپشن سکینڈل جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے۔ اور دوسری جانب جو ٹی وی چینل ہے جیو نیوز، اس کے اوپر بھی اچانک سے وفاقی حکومت اور خاص طور پہ پنجاب حکومت کی بیڈ گورننس کی مثالیں خاص طور پر دی جانے لگی ہیں۔ اچانک سے تجزیہ نگار جو ہیں وہ تمام تر پنجاب حکومت کی بیڈ گورننس کو کھل کر ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ حکومت کی قائم رہنے کی 2 اہم نشانیاں ہیں کہ یا تو سیاسی قلعہ ان کا بہت مضبوط ہو یا پھر ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیا جائے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ دونوں محاذوں پر ہی نون لیگ کو ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہے۔ شہباز شریف اپنا 5واں بجٹ دے چکے ہیں، لیکن معیشت بدحالی کا شکار ہے، معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق کچھ دن پہلے تک انہوں نے ایک دفعہ اپنی کالم میں بلکہ یہ بھی لکھا تھا کہ جولائی میں کے مہینے سے حکومت کا زوال شروع ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ باتیں اخبارات سے نکل کر ٹی وی اسکرینز پر بھی کھل کر نظر آنے لگی ہیں۔ سینئر صحافیوں کے مطابق جولائی میں حکومت کے خلاف ایک بڑی مہم چلنے جا رہی ہے، لیکن اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جولائی نہیں بلکہ جون کے اختتام پر ہی یہ مہم چل چکی ہے، سٹارٹ ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے کے 205 ارب روپے کے میگا پروجیکٹ کا ٹھیکہ بغیر کسی ٹینڈر اور مسابقتی بولی کے سیدھا ایف ڈبلیو او کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومت بظاہر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو خبریں خاص طور پر آ رہی ہیں حکومت کے زوال یا رخصتی کی، تو ان کے اوپر رد عمل بظاہر اس ٹھیکے کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران امریکہ جنگ کی بات کریں تو اس کے تو معاملات سب کے سامنے ہیں، لیکن پس پردہ ایک اور اہم جنگ ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے، اور وہ اس میں پس کون رہا ہے، وہ ہے پاکستانی عوام۔ ایک ہفتے تک اب جو عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طرح مافیا کو یہ اربوں روپے دیے جائیں گے پاکستانی عوام کی جیبوں سے نکال کر، اس کی بھی دردناک صورتحال ہے۔ ٹیکنیکلی عالمی مارکیٹ کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بظاہر اب کمی آئی ہے، اس حساب سے پیٹرول کی قیمت روس یوکرین جنگ سے بھی پہلے والے ریٹ پر جانی چاہیے تھی، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 252-53 روپے فی لیٹر تھا، تو اس سے بھی نیچے جانی چاہیے تھی۔ لیکن اب ایران امریکہ جنگ کے معاملات جو کہ سب کے سامنے ہیں اور تقریباً حل کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی اس کے اندر ایک بڑا کردار قرار دیا جا رہا ہے۔ ثالثی کا بہترین کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایک اور جنگ اب شروع ہو چکی ہے وہ ہے حکومت اور پیٹرولیم مافیا کے درمیان۔ اس میں جنگ میں پس رہے ہیں پاکستانی عوام۔ اب پیٹرولیم کمپنیوں کا جو حکومت پر شدید دباؤ ہے، ان دنوں میڈیا رپورٹس کے مطابق دباؤ یہ ہے کہ قیمتوں میں کمی نہ کی جائے، کیونکہ کمپنیوں نے مہنگے داموں پہلے ہی پیٹرول خرید کر اسٹاک جو ہے وہ اپنے پاس ذخیرہ کر رکھا ہے۔ قیمتیں اگر مزید بڑھیں گی، اگر مزید کم ہوتی ہیں، تو پھر صورتحال کے اندر جو کمپنی ہے ان کے مطابق وہ خسارے میں چلی جائیں گی۔ اب حکومت جو ہے عوام کو ریلیف دینے سے کترا رہی ہے۔ دوسری جانب اوگرا کا موقف ہے کہ عوامی ریلیف کے لیے کمی بالکل بنتی ہے، اسمبلی بھی اس حوالے سے بھیج دی گئی ہے، جبکہ وزارت پیٹرولیم کے کچھ افسران میڈیا رپورٹس کے مطابق آئل کمپنیز کا ان پر شدید پریشر ہے کہ کمی روکی جائے۔
اب سیاسی قیادت حکومت جانتی ہے کہ اگر عوام کو اس موقع پر ایک بڑا ریلیف نہ ملا تو یہ ان کی سیاسی موت ثابت ہوگی، بہت بڑا ان کو سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے جب شہباز شریف کی جانب سے پیٹرول کی قیمت کے اندر تقریباً 74 روپے کی کمی کی گئی تھی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے کافی زیادہ اس پر احتجاج کیا گیا تھا، واویلا مچایا گیا تھا کہ ان کا نقصان ہوا ہے۔ ویسے یہ بات درست نظر نہیں آتی۔ دوسری جانب ایران امریکہ کشیدگی ختم ہونے کے بعد عالمی سطح پر پیٹرolium مصنوعات کی قیمتیں جنگ سے پہلے والی سطح پر آ چکی ہیں، جبکہ عوام کو بھی امید یہ تھی کہ کم از کم کمی نہ صحیح لیکن قیمتیں وہیں پہنچا دی جائیں جہاں ایران امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے تھی، تو حکومت اس دفعہ وہ کرنے میں بھی ناکام رہی۔ اور پھر جب عوام خاص طور پہ گزشتہ رات اس خبر کا انتظار کر رہے تھے تو پھر حکومت کی جانب سے قیمتیں محض برقرار رکھی گئیں، قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی، یوں عوام کو مایوسی کا شکار کیا گیا۔ دوسری جانب اب حکومت نے آئل مافیا کے دباؤ میں آ کر قیمتیں اب جو برقرار رکھی ہیں، ابھی سے ایک ہفتے تک کے اندر کروڑوں لیٹر پیٹرول جو ہے وہ پرانی مہنگی قیمت کے اوپر فروخت کر کے عوام کی جیبوں پر ایک مرتبہ پھر اربوں کا ڈاکہ ڈالا جائے گا اور یہ پیسے اس مافیا کے حوالے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو آنے والا ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے۔ خاص طور پہ 3 محاذوں کا ذکر ہے، اس میں 3 محاذوں کا سامنا آنے والے ہفتے میں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے۔ ایک تو جو آنے والا پیر ہے 29 جون، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان اور بشریٰ بی بی کی مرکزی اپیلوں پر اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور منگل کے روز پٹیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن بھی ہے۔ اب ساتھ ہی بیرسٹر سیف سے ملاقاتوں کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ کم از کم اس منگل کو کوئی بڑا بریک تھرو دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے اندر بلہ بحال ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف انتخابات کی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ اب سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ 29 جون کو القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت ان مرکزی اپیلوں کے اوپر سماعت نہیں چاہتی، دلائل نہیں دینا چاہتی۔ ان کو خطرہ ہے کہ اگر اس کیس کے اندر دلائل ہونے کے بعد سماعت مکمل ہوگی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی سخت قسم کا فیصلہ آ گیا تو پھر اس کے نتیجے میں اپیل میں سپریم کورٹ نہیں بلکہ آئینی عدالت جانا پڑے گا اور آئینی عدالت سے ان کو پہلے ہی اپنے ریلیف کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب عمران خان کے اور بشریٰ بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کے دستخط شدہ وکالت نامے نہ ملنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر پا رہی تھی، اب یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پٹیالہ جیل حکام جو ہیں وہ یہ جو عمران خان سے اور بشریٰ بی بی کے دستخط شدہ وکالت نامے ان کے وکلاء کے حوالے کر چکے ہیں اور اب ایک بظاہر ایک دوڑ نظر آ رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر یہ درخواست دائر کر پاتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب منگل کے روز عمران خان سے ایک بار پھر ملاقات کا دن بھی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے میڈیا پر شدید قیاس آرائیاں ہیں کہ عمران خان نے اچانک بیرسٹر سیف کو کیوں بلایا، بشریٰ بی بی کی طرف سے کیا پیغام بھیجا گیا، اور ابھی تک نہ تو بیرسٹر سیف کی طرف سے کوئی تصدیق یا تردید کی گئی ہے، نہ ہی تحریک انصاف کی جانب سے کھل کے کوئی اس پر بات کی گئی ہے۔ اب منگل کے روز ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، بہت حد تک یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں وہ بھی سر پر ہیں اور پی ٹی آئی اس پر تیاریاں بھرپور طریقے سے شروع کرتی ہیں کیونکہ بلہ جو ہے وہاں پہ بحال ہو چکا ہے، تو